اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سیارے پر اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر اتارا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا مقصد کیا طے کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان ہے زندگی کا مقصد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے زندگی کا مقصد جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے اپنا کوئی مقصد طے کرتا ہے اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ کسی کا مقصد ڈھیر سارا پیسہ کمانا ہے تو کوئی ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہے، کسی کا خواب پائلٹ بن کر فضاؤں میں اڑنا ہے تو کوئی وطن کے دفاع کے لیے فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ الغرض ہر بچے کے دل میں اسکول کے زمانے میں ہی بہت سے خواب سمائے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سیارے پر اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر اتارا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کا مقصد کیا طے کیا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کسی جرم کی سزا کے طور پر جنت سے نہیں نکالا تھا، بلکہ آدم اور حوا رضی اللہ تعالی عنہما کا زمین پر آنا اللہ تعالیٰ کے قدیم منصوبے کا ایک حصہ تھا، ورنہ انہیں اتنے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اپنا خلیفہ ہونے کا ٹائٹل دے کر نہ بھیجا ہوتا، اشرف المخلوقات نہ بنایا ہوتا۔ انسانی تخلیق اور خلافت عرضی کا بنیادی مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ انسانی تخلیق اور خلافت عرضی کا بنیادی مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ جو انسان اس آزمائش پر پورا اترنے کی بجائے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا کوئی نیا مقصد طے کر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے طے کردہ مقصد کو مد نظر رکھنے کی بجائے زمین سے واپسی یعنی موت اور آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اسی دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر ہمیشہ یہیں رہنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ان کا انجام بربادی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو اپنی زندگی کا پہلا مقصد بنائیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الملک کے اندر ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے۔ جب ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی ہے تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کی خوشی پر ہمیشہ اللہ رب العزت کی خوشی کو ترجیح دیں، البتہ دوسروں کو کسی دنیاوی مفاد کی بجائے صرف اس نیت سے خوش کریں کہ اس نیک عمل سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتے ہیں۔ اس نیت سے یہ بھی کار ثواب ہے۔ اپنے دل اور دماغ میں اس بات کو پختہ کر لیں کہ ہر وہ عمل جو دوسروں کے لیے سہولت اور آسانی کا باعث بنے وہ نیکی ہے، اور ہر وہ عمل جس سے دوسروں کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے وہ گناہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس زمینی دنیا میں کھو کر اپنی پیدائش کے مقصد اور جنت کی طرف واپسی کو بھول جانے والوں میں سے نہ بنیں۔ جو انسان اپنی تخلیق کے مقصد زمین سے واپسی اور آخرت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور اس دنیاوی زندگی کو عارضی اور فانی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسولوں کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور موت ہی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسانوں کو اس زمین سے واپس جنت کی طرف لے کر جانے والا راستہ موت کے دروازے سے ہو کر گزرتا ہے۔ بہت سے سادہ لوگ ایک طرف جنت کے طلبگار ہوتے ہیں جبکہ دوسری طرف موت سے خوف بھی کھاتے ہیں۔ چنانچہ موت سے ڈرنے کی بجائے ہمیں خود کو موت کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اور آخرت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص موت سے نفرت نہیں کر سکتا۔ موت سے نفرت
صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور صرف اسی زمینی حیات کو ہی زندگی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں کو انسانیت کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، جو انسانوں کو سیارہ زمین سے جنت کی طرف واپسی کی یاد دلاتے ہیں اور واپسی کا لاہ عمل دینے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اس سلسلہ کے آخری رسول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن مجید انسانیت کے لیے آخری منشور اور لاہ عمل ہے۔ انسانیت کی نجات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے آخری اور حتمی ضابطہ حیات قرآن مجید کو زندگی کا منشور بنائیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔